والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا عزيزا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء سیانے کہنے جلی ہوئے خواب بھیڑی ہندی اس دیئے تعبیر جنگی تے کئی پھل کھان دے چہن کوڑے پر ہندی انہ دیئے تاثیر چنگی بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے دل تو تصویر چنگی او چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی عالم کی مثال معاشرے کے اندر انجیے جنہیں دن دے وقت سورج کی مثال ہے جس معاشرے کے اندر علماء حق زندہ و جاوید ہوں تو معاشرہ رات دیاں تاریکیاں دے وچ بھی روز روشن دی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور جس معاشرے کے اندر علماء حق دا فقدان ہوئے وہ معاشرہ دن دی اجالیاں دے اندر بھی تاریکیاں دے وچ ڈوبیا ہوا ہوتا ہے اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو علماء حق دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے عالموں کے مقام اور مرتبہ اللہ پاک علم دی بنیاد سے عطا کر دے علم ہی ہے جس کی وجہ تو عالم دا اتنا شان اللہ اونچا کر دیتے نیپال کے ایک عالم دین گزرے نے جنہ کا نام سی مولانا عبدالرؤوف رحمانی جھنڈا نگری فرماتے نے میں کانپور کے اندر انڈیا کی علاقے اندر تقریر واسطے گیا ریلوے اسٹیشن تے اتریا آواز آئے جد سے بھی تے جد سکتا تا میں پتہ نہیں سی میں تھوڑی دی کوشش کی تھی لیکن میں جب سکرات تک پہنچ نہ سکیا
چند نوجوان ایک جگہ تے کھڑے سن تے میں انہاں نوں پوچھیا کہ یار اے درسے دی آواز جتھوں آ رہی ہے نا میں اتنے جانا چاہنا لیکن میں راہ نہیں لب رہا میں دسو جلسہ کتنے ہو گیا ہے ان دسیات کے نال ہی میں پوچھنے لگے تسی کون انہاں میرا نام کتے سنیا ہویا سی بیانات بھی سنے ہو سن تے ویکھیا نہیں سی ہوا جی تسی کون ہو میں آخیا جی میں مولانا عبدالرؤف جنڈا نگری تے ایک نوجوان دا نہ ہاسا نکل گیا اوپر منہ کر کے کہندا ہے بیٹا کالا مولوی نہ سنیا سی تے تقریراں وچ تے فکر بند نہیں آ رہی ہونا آ رہی اچھا چل ٹھیک ہوں جو پھر نہ آئے تو پھر مجھے دسیا ہے اللہ کہنے میں جلسہ گاہ اندر چلا گیا تو جب میری تقریر کی واری آئی نا تو میں دیکھا وہ نوجوان پنڈال سے بیٹھے تو کہتے ہیں میں پھر شعر پڑھیا شعر خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے شکل نہ دیکھے خدا کسی کی عمل سے انسان کمال بھی ہے تو نال میں اشارہ کرنا کیا میں کہو میں کالا کہنے والے ہو ادھر دیکھو بے شک میں کالا ہاں پر علم والا ہاں تے علم دی وجہ تو میں تہاڈے تو اونچا بیٹھا تے تسی میرے تو نیچے بیٹھے ہو کی پتہ لگا علم دی وجہ تو اللہ بندیاں نوں رتبے عطا کردا ہے بھئی اگر میری گل تے یقین نہ آئے تے افریقہ دے کالے کٹ کاریاں نوں دیکھو جڑے رنگ تے کالے شال دے نے لیکن جدو قرآن پاک پڑھتے ہیں تے بڑے بڑے گورے بھی اٹھ کے انہاں دا متھا چومنے ہیں ایک خاصی برکت ایک قرآن کی برکت یہ علم کی برکت اللہ پاک کے دعا کرو اللہ پاک سانو سارے عالم بڑھائے پہلی دعائیں کرنی اللہ سانو عالم بڑھائے تے جے عالم نہیں تے اللہ سانو متعلم بڑھائے یعنی جب سکھڑ والا تے جب متعلم بھی نہیں تے پھر اللہ سانو محب العلماء بڑھائے علماء نے پیار کرنے والا تے ایوی آمین اچھی کہنے کہ چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بڑھائے آمین چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بڑھائے یہ چوتھی شے والا کیڑی ایک تقریر دے اینڈ تے جا کے دسنے اینڈ تے جا کے نا اینڈ تے جا کے تانوں دسنی بھی چوتھی شے کیڑی ذرا توجہ کرنا غور کرنا سب تو پہلا میں تانوں علماء حق دا تعارف کروانا کہ یہ ہوندے کون ہے کیونکہ آج کل وچ کئی کاریاں بھیڑاں بھی آئیاں پھیلیاں ہیں اس واسطے امتیاز کرنا ضروری ہے نتارہ کرنا ضروری ہے مستثنا کرنا ضروری ہے تاکہ تاکہ پتہ لگ جائے کہ صحیح معنوں میں عالم حق ہوتا کون ہے اس واسطے میں قرآن کریم کی 3 آیات تواڈے سامنے پڑھاں گا ان 3 آیتاں جڑیاں نشانیاں ذکر ہونگیاں نا وہ جہدے تے پائیاں جان وہ عالم حق ہوئے گا ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم فرمایا شہید اللہ اللہ پاک اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ تیرا الہ کوئی نہیں والملائکہ اور فرشتے بھی اس بات کی گواہ ہیں اللہ تیرا الہ کوئی نہیں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ علماء کرام جڑے حق پسند نے علماء کرام جڑے سچ پسند نے علماء کرام جڑے صحیح معنیاں دے اندر علماء حق نے وہ بھی گواہی دیندے نے اللہ تیرا الہ کوئی نہیں اللہ تیرا مشکل کجا کوئی نہیں اللہ تیرا حاجت روا کوئی نہیں اللہ تیرا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں اللہ تیرا پانچویں کھانے والا کوئی نہیں اللہ تیرا تیریاں ڈبوڑ والا کوئی نہیں اللہ تیرا ڈبیاں تار والا کوئی نہیں اللہ تیرا بیٹے دن والا کوئی نہیں اللہ تیرا بیٹیاں دن والا کوئی نہیں اللہ تیرا جناب دعا سن والا کوئی نہیں اللہ تیرا بات کرنے والا کوئی نہیں اس پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ مشرق دا مالک بھی اللہ مغرب دا مالک بھی اللہ شمال دا مالک بھی اللہ جنوب دا مالک بھی اللہ زمین دا مالک بھی اللہ آسمان دا مالک بھی اللہ ہوا دا مالک بھی اللہ فضا دا مالک بھی اللہ واللہ جلوتا خلوتا ظاہرتا باطنتا اولتا آخرتا پہلیاں دا پہلیاں دا نامیاں دا نوریاں دا فلکیاں دا فشیاں دا سماغیاں دا دیکھیاں دا پیدیاں دا چہدیاں دا چاند دا سورج دا ستاریاں دا درختاں دا اس پوری کائنات دا خالق و مالک اللہ ہے اور اللہ کی قسم کلا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں علماء حق جڑائے نہ قبر دی جھکدائے نہ جھکن دیندائے نہ شرک کرتائے نہ کرم دیندائے اللہ اللہ صدا کی علماء حق دی تیرے معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا یہ وہ در ہے کہ جسے در سے کنارہ ہو نہیں سکتا تیرے معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے تیرے معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے میں کر سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا یہ علماء حق کی سزا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا بدنام تیزی کا کام غور کر جانا قرآن پاک کی اس آیتوں ثابت ہو گیا علماء حق کون نے شرک کرتے بھی نہیں تے شرک تے چلتے بھی نہیں تے شرک دی لوگاں دعوت دیندے بھی کوئی نہیں لہذا تو بعد گل پتے پر کے لیٹا
کسی کی سونی ٹوپی کے مگر نہیں لگنا، سونے چشمے کے مگر نہیں لگنا، سونی باسکٹ کے جبے کپے کے مگر نہیں لگنا، نئی گڈی کے بڑیاں کاروں کے مگر نہیں لگنا۔ میں دیکھ کے دین تے جا رہا جڑا اپنے گڈے گڈے چمواتا ہوے، جڑا ڈھول دی تھاپ تے کڑیاں نوں جاتا ہوے، جے سامنے قبر دے سجدے کیتے جاندے ہون، او بھویں جڑی بڑی مرضی دا لگ گیا جائے، او بھویں جڑا مرضی متقی بن گیا جائے، اتنا متقی ہو سکتا ہے، نہ علماء حق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی نشانی یاد کر لو اور دوسری نشانی تے توجہ کرنا۔ یہ گھٹنا کا قرآن سورہ عمران آیت نمبر 8 اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ میں قربان جاواں، کتنی سونی نشانی ہے، کتنی پیاری گل قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر پر کتاب کو نازل کیا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اس میں کچھ محکم آیات ہیں، وہ اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ آیات ہیں کہ وہ مولوی جنہاں نوں پیٹ دا مسئلہ ہے، او مولوی جنہاں نوں حلوے دی پلیٹ دا مسئلہ ہے، او مولوی جڑے روٹی دے پجاری نے، او مولوی جڑے پروٹھیاں دے پلو نے، او مولوی جڑے ڈھیر دے پجاری نے، او کی کرتے نے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ فتنے مگر نستے نے جنہاں آیتاں دی تعبیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان آیتاں کی تعبیر اپنے کولوں بیان کرتے خود بھی گمراہ ہوتے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے والراسخون کیا شان ہے والراسخون فی العلم جڑے اصل عالم دین نے علماء حق نے وہ بھی کہتے ہیں کل من عند ربنا سب کچھ سارے رب کی طرف ہے، قرآن بھی رب کی طرف ہو، حدیث بھی رب کی طرف ہو، اسی قرآن کی بھی مان لے کے آنے اسی حدیث کی بھی مان لے کے آنے قرآن کی آیت کے لیے جڑی سمجھ اندر ہے وہ بھی ماننے جڑی تعبیر اللہ جانتا ہے وہ بھی ماننے حدیث جڑی سمجھ اندر ہے وہ بھی ماننے جڑی تعبیر نبی پاک نے بیان نہیں کی وہ بھی ماننے عقل میں جاوے تاں ماننے عقل میں نہ آوے تاں ماننے کیونکہ عقل کی گل ختم شریعت کس چیز کا نام ہے جدو کملی والا گل کرے جدو رب دا قرآن گل کرے پھر عقل کا استعمال کرنی پھر نکلنا میں نہیں پینا کیوں اس واسطے کئی ہجلے مولوی نے جڑے کہتے ہیں سائنس اس گل نہیں مانتی معراج کا واقعہ سائنس نہیں مانتی عقل نہیں مانتی وہ عقلاں کتھے گئیاں کوئی گل نہیں عقلاں دی عقلاں ساریاں تھلے شکلاں ساریاں تھلے سائنسدان سارے تھلے ڈاکٹر سارے تھلے گوگل سارے تھلے پیر سارے تھلے ڈاکٹر سارے تھلے لیڈر سارے تھلے جج سارے تھلے وکیل سارے تھلے وکیل سارے تھلے صدر سارے تھلے گدی نشین سارے تھلے سچے زمیناں تھلے سچے
سکتے ہیں سبحان اللہ مولویاں کا اصلی لگ گیا تعلیم اللہ تعالیٰ علماء حدیث کی ادراک فرمائے اللہ توجہ کرنا میں کی کہہ رہی ہوں لاکھ دنیا وچ سونے حسن پر ساتھیوں دے تو تھلے نبیاں بیچوں ہوندی لوگوں نبیاں بیچوں ہوندی لوگوں ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ توجہ کرنا مطلب تیزی کا لہذا میں نے آپ کو آج میں حق کی دوسری نشانی بیان کی آپ دے کڑو طویلہ میں کردا رب دے قرآن دی گل کردا ہے تے کملی والے دے فرمان دی گل کردا ہے جڑا کرے انہوں من لاؤ تے جا قرآن تے حدیث تو ہٹ کے کسی اور بات لے کے جاؤ اور وہاں برا چل سٹوڈنٹ فارغ ہو سی جنرل گل نہیں کرنی حضرات دی وقار تیسری نشانی پہ غور کرنا خالق کائنات دا قرآن سورہ فاتر لگا پڑھن آیت نمبر 28 لگا پڑھن فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ کی زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں جن کے دل میں خشیت الہی ہو وہ علماء ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ علماء ہوتے ہیں علماء کیڑے نے جڑے رب تو ڈرن والے جنہاں دے دل وچ تقوی موجود ہوے جنہاں دے دل وچ خشیت الہی موجود ہوے ایدے دیکھو ہاتھ بن کے معذرت لڑکاں گا تنیا لگان والا عالم نہیں ہوندا آنیاں کڈن والا عالم نہیں ہوندا اے سینہ چوڑا کر کے تے کہن والا مینوں گلا مولوی نہ سمجھی میں اپنی احتیاط نہ گال گالی رن دینی معذرت لڑ جدا عالم نہیں ہوندا اے جناب تے روڑے دا جواب بیٹھنا دین والا عالم نہیں ہوندا ایک گال دے بدلے 100 گالاں کڈن والا عالم نہیں ہوندا عالم کون ہوندا ہے جڑا اپنے سینے وچ ایک قبرستان بنا لیندا ہے لوکاں دیاں گلاں وچ دفن کردا ہے لوکاں دیاں کہانیاں وچ دفن کردا ہے لوکاں دے تانے وچ دفن کردا ہے کہانیاں سندا ہے حدیثاں سناوندا ہے تانے سندا ہے رب دا قرآن سناوندا ہے علماء حق دا رات نے کیتا بلند ستارہ علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ تانے کنوڑ سینگے بس لینے دین پیارا خنجر میں تن دکھاتے خنجر میں تن دکھاتے پتھر لٹائے گئیاں بس لگ میرے دیا تمہاں تک دینے آن پئیاں اکلے خطیس مسلک اکلے خطیس مسلک منائے قوڑ دے گئیاں بس لگ میرے دیا تمہاں تک دینے آن پئیاں میرا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا اللہ کا قرآن بیان کردا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہید اللہ انہ لا الہ
الذين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرمایا کائنات کے لوگوں عالم حق تک بیٹھا بلند دے کے بغیر علم والوں کے برابر بیٹھ کی ضرورت نہیں رکھتا وہ مقابلے نہیں کر سکتا اللہ پاک نے عالم تک بیٹھنا بلند کیتا ہے اللہ پاک نے عالم تک شمل اتنا بلند کیتا ہے اسی کے ساتھ میرے موضوع کا دوسرا حصہ ختم ہوا اب تیسرے حصے پہ غور کیجیے اللہ تیری وقار غور کرنا اللہ تو علماء حق کی پہچان دے کرواتے ہوئے کہ پھر تو علماء حق کی عظمت سمجھ اندر آ جائے پھر تیسرا حصہ بنا کیا ہے تیسرا حصہ ہے کہ پھر سانو عالم بننا چاہیے کہ نہیں دعا کرو اللہ سانو عالم بناو جی آپ نہ کہو اور جی آپ نہ کہو عالم بنو عالم بنو عالم بنو اللہ میرے موجودہ تیسرا حصہ چلتا پیا ہے عالم بنو اللہ ایک بندہ دے لیا ہے پر نہیں دو میں پہلے بات ہے اللہ توجہ کرنا بدلا ہے ایک بندہ میں بیٹا سفر کیتا ہے اللہ توجہ کرنا بدلا تیزی وقار میرے موجودہ تیسرا حصہ شروع ہوا ہے عالم بنو میرے موضوع کے تیسرے حصے کا نام ہے عالم بنو کیا بنو عالم بنو اللہ پاک نے سنوال میں حق بنن کا حکم دے دیتا ہے فرمایا فعلم انہ لا الہ الا اللہ وہ لوگوں علم حاصل کرو یعنی عالم بنو عالم کرو دوسرے مقام دیا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھو لوگوں پڑھو علم حاصل کرو اللہ تیری بقار ہے علم کے علم کی گل ہوتی پئی ہے نا علم ہوتا جی میں گل کی کیڑا علم ہے علم آپ دے قرآن کو پوچھنے آتا کیڑا علم حاصل کرنا ہے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قرآن والا علم سیکھنا ہے حدیث والا علم سیکھنا ہے اللہ اور ظاہر بات ہے اگر آپ قرآن کا علم سیکھیں گے یا حدیث پاک کا علم سیکھیں گے اس کے لیے آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو عربی پر توجہ دینی پڑے گی آج عربی تو ہر بندہ ہی چالو نظر آتا پیا ہے سکول دے جڑے منڈے نے وہ کہتے ہیں سب تو کافی عربی لائے سب تو زیادہ ڈر جڑے ماسٹر تو لگتا ہے وہ عربی ٹیچر ہے ہر بندہ عربی تو دسیا جاتا ہے ہر بندہ انگلش ہی کرتا پھرتا ہے انگلش ہے کی ہے انگلش کا سٹیٹس کی ہے انگلش کا مرتبہ کی ہے انگلش کا مقام کی ہے کوئی سٹیٹس نہیں کوئی مرتبہ نہیں کوئی کچھ نہیں عربی ایک سٹیٹس رکھتی ہے عربی ایک فضیلت ہے آؤ میں بتاؤں عربی کی فضیلت کیا ہے اللہ توجہ کرنا حضرات تیری وقار عربی کی فضیلتیں میں جس جڑی کتاب اللہ نے آسمان کو اتاری ہے وہ کتاب عربی زبان اندر ہے جڑی کتاب جبریل امین لے کے آئے ہیں وہ کتاب عربی کے اندر ہے جڑی کتاب میرے پیغمبر کے سینے پہ اتری ہے وہ کتاب عربی کے اندر ہے جس کتاب کی آج تک کوئی زبردست زیر بھی بدل نہیں سکیا وہ کتاب عربی کے اندر ہے جس کتاب کے لکھاں کروڑا حافظ بڑے پینے وہ کتاب عربی کے اندر ہے جس کتاب کی حفاظت ترجمان پاک نے چکی ہے وہ کتاب عربی کے اندر ہے جس کتاب میں ضعیف العمر باپیاں کی عزت لکھی ہے وہ کتاب عربی کے اندر ہے جس کتاب میں ماں کی عزت دسی ہے وہ کتاب عربی کے اندر ہے جس کتاب میں سب تو پہلے جغرافیہ متعارف کروایا ہے وہ کتاب عربی کے اندر ہے جس کتاب میں میتھ متعارف کروائیے وہ کتاب عربی کے اندر ہے جس کتاب میں بیالوجی متعارف کروائیے وہ کتاب عربی کے اندر ہے جس کتاب اندر حقوق نوجوان لکھی ہوئے ہیں وہ کتاب عربی کے اندر ہے میرے پیغمبر کی حدیث عربی کے اندر ہے جس حدیث نے ساروں زندگی گزارن دے طریقے دسے ہیں وہ حدیث عربی کے اندر ہے جس حدیث نے دنیا میں رہنے والے ڈھنگ دسے ہیں وہ حدیث عربی کے اندر ہے میں
واسطے محنت نہیں کر رہے کثرت الحفاظ اندر لکھی ہے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے لکھاں کروڑاں درہم خرچ کر دیتے صرف علم حاصل کرنے واسطے پیروں تے پاؤں جلدی بھی نہیں رہتی کہ کئی مہینے لگے پیراں کٹے کس واسطے صرف میرے پیغمبر دی عزیز دا علم ذکر واسطے اللہ کی پاک کتاب دا علم ذکر واسطے حضرت دی بکار حضرت امام اوزاعی نے 50,000 تو زیادہ درہم خرچ کر دیتے صرف اس حدیث دا علم ذکر واسطے تہذیب الاسماء دے حوالے دے نال حضرت دی بکار توجہ کرنا وہ مہینیاں کے سفر کیتے نے صرف ذکر دے حصول واسطے صرف علم حاصل کرنے واسطے تے تسی بھی سمجھ دے کہ اسی اللہ نو فائدہ کوئی نہیں ہویا بڑا فائدہ ہویا ہے بڑا فائدہ ہویا ہے حضرت امام ابن سیرین دے کتنے شاگرد سن 40,000 شاگرد سن حضرت امام ابن سیرین دے کدوں دی گل ہے جدوں نیٹ کوئی نہیں سی ہوندا کدوں دی گل ہے جدوں بات صفا کوئی نہیں سی ہوندیاں جدوں یوٹیوب کوئی نہیں سی ہوندیاں اودوں دی گل ہے 40,000 شاگرد حضرت امام ابن سیرین دا آج کو بندہ جا کے وقائد نہیں شاگرد حضرت امام بخاری دے شاگرد کہندے سن بہت بندہ دے مطابق 1 لاکھ دے قریب شاگرد سن حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کائنات دے لوگوں آج میرا نام بدیاں نہیں ہے میرے عبادت کا نام عبدالجبار ہے اگونا عبادت کا نام قطب ہے اگونا عبادت کا نام لشکر ہے اگونا عبادت کا نام مہنگا ہے اگے مینوں کوئی نہیں پتا اگے کوئی میری لگتی اندر نہیں لیکن بتان جاواں کہ حدیث کے علم کی برکت ہے جڑے چڑھ گئے رب کائنات نے کام کی چمکا دیتے اللہ پاک نے نام کی چمکا دیتے آج تک نام چمک رہے ہیں انہاں دے آج تک تو روزے خوشن دی طرح انہاں دے تذکرے زندہ ہے جنہاں نے اے علم پڑھیا جنہاں نے اے علم حاصل کیتا تو سمجھنا اس علم دا فائدہ ہی کوئی نہیں نام بکرا چمک رہا ہے کام بکرا چمک رہا ہے ثواب بکرا لگتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ثواب دے پیر جی پڑھو علم حاصل کرو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ خود مستقبل ہو علماء کرام حفاظ کرام علماء کرام سنیے قوم کا قیمتی سفر چھوٹا نہ سمجھا کرو اپنے آپ کو مارا نہ سمجھا کرو اپنے آپ کو صفحہ تے بیٹھے ہو پڑھ دیو علم حاصل کر دیو 2 ٹائم دال کھا دیو پریشان نہ ہویا کرو ٹینشن نہ لیا کرو اے ٹائم والے نو دیکھ کے اے دل چھوٹا نہ کریا کرو تو وقت کی فرمایا نبی پاک نے تو واجل قرآن میرے تبندر میں خوش خبری دی ہے اگر غریب کا معنی نفسی معنی لیا جائے اگر عام عرف عام کا معنی لیا جائے کہ سانو غریبی سمجھا جاتا ہے مدرسے والے غریب ہوتے ہیں مدرسے والے مارے ہوتے ہیں پر یار اسی غریبی چنگیاں سانو خوش خبریاں نبی پاک نے دتیاں نے اب اگر غریب کا معنی نفسی معنی لیا جائے لغوی معنی لیا جائے تو معنی بناؤ بڑا جا بندہ وہ بندہ جنہوں کوئی جانتا کوئی نہیں ہمیشہ عالم چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ عالم نہیں ہوتے کہ جناب ہر چوک پہ چھوڑ مندی پیڑی ٹھکا لو جلسے کرا لو مندی پیڑی ٹھکا لو تقریرہ کرا نہ علماء حق تلاش کرنے پڑتے ہیں علماء حق کے پاس جانا پڑتا ہے مدینے بادام جڑا ہے نا وہ توڑو تے اصل گری وچوں نکل دیے مدینے خروج کو کھوکر مارو اصل مغل وچوں نکلتا ہے مدینے جناب چلو ہوتا ہے اینو پرو اصل کھان والی شے وچوں نکل دیے یہ جڑے مقص نے یہ جڑے ہیرے نے یہ جڑے قیمتی لوگ نے یہ تھان نہیں لبتے یہ ہر تھان تے نہیں بیٹھے ہوتے انہاں لبن واسطے سفر کرنے پیندے نے انہاں لبن واسطے سفر کرنے پیندے نے پھر سفر کر کے اگر ایک بھی آدمی حق تانوں مل جائے اس عالم حق دا اعلان کرنا بھی اللہ کی عبادت نہیں کہتا اللہ
اللہ حد میں دین بنو حافظ قرآن بنو حد میں دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی ان کی دعا ساتھدہ کی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ ہر گھڑی ان کی دعاؤں میں بھی تم شامل ہو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی ان کی دعاؤں میں بھی تم شامل ہو اپنی طاقت کو تم کے نگہبان بنو حفظ عدل دین بنو حافظ قرآن بنو اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دیوگار غور کرنا اپنے آپ کو مارا نصب کیا کر حضرت امام شافعی بھی یتیم تھے حافظ ابن حجر الاسقلانی بھی یتیم تھے حضرات کے لوگوں حضرت امام اوزاعی بھی یتیم تھے حضرت امام بخاری بھی یتیم تھے اللہ مولانا ثناءاللہ سری بھی یتیم تھے مولانا سندیا کر اپنے آپ رو یعنی فہرست میں بڑے بڑے علماء موجود نے اور میں والدین کی گزارش کروں گا کئی والدین سے بچوں کا فیوز ہو جاتے ہیں میرے بچے کی جواب کی کوئی نہیں میں کو پڑھا کے ہی کرنا ہے کوئی ضروری ہے جواب ہو کے بچے کو پڑھانا ہے نا 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 وہ جنہیں ڈاکٹری کے لئے اسپیشلائزیشن ہوتا ہے ایتھے بھی اسپیشلائزیشن ہوتا ہے نا عالم بن جائے گا یا حافظ بن جائے گا یا قاری بن جائے گا یا عالم بن جائے گا یا مفسر بن جائے گا یا محدث بن جائے گا یا مدرس بن جائے گا یا خطیب بن جائے گا یا مفتی بن جائے گا یہ میدان بڑا وسیع ہے یہ لے کیا کچھ نہ کچھ ضرور بن جائے گا یہ میرے نبی نے فرمایا ہے حلال و حرام کا علم میری امت میں معاذ بن جبل کو زیادہ آتا ہے زید بن حارثہ وراثت کے مسائل کو جانتے ہیں وہ کئی بن کعب قرآن میں اچھا پڑھتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر میری امت کا میزبان ابو بکر ہے میری امت میں امین ابو بیدہ بن جراح ہے میرے نبی نے اسپیشلائزیشن خود تم لقب فرما دیتے اس شعبے میں کئی چیزاں ہیں کوئی نہ کوئی ضرور تیرا بچہ بن جائے گا کوئی نہ کوئی ضرور تیرا بچہ یہ حاصل کر جائے گا اس وقت ہی اپنے بچیاں کو پڑھائے جناب دی اندر فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء سبحان اللہ اپنے بچیوں کو علم حاصل کرواؤ یہ میرے موضوع کا تیسرا حصہ چوتھا حصہ کیجئے علماء حق کا کردار کیا ہے علماء حق کرتے کیا ہے اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دیوگار علماء حق کا کردار کیے سن لو کردار ہے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر چنیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے رڑ کے بیٹھے ہوئے سن تے کولو دی ریاست دا بادشاہ لگ پیا اونے بڑا سونا جناب دا ٹور ٹپا بڑا سونا دا جناب دا بڑا ہویا بڑا دو سونا کئی گھوڑے دے نال سن تے کئی جناب موتیاں لگیاں نہ سن تے جناب حضرت موسیٰ پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے یہ کہنے لگے یار اپ گناہ تے موتیاں ایتھے لگی جاندیاں نے تے قرار ایتھے لگی جاندا ہے تے سن موسیٰ جنت دے رب واج دتی جاندا ہے اے تے موتیاں ایتھے لگی جاندا ہے نا قریب ہے حضرت موسیٰ پیغمبر دے ساتھیاں دے دلاں دے وچ کوئی دی گل آ جائے کہ جہاد بیٹھے ہوئے سن او بول پے کی کہندے نے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا نا 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 گھبراؤ نا اے دی ماڑی دی شہرت ویکھ کے گھبراؤ نا اس بندے دی ماڑی دی چھاٹ ویکھ کے گھبراؤ نا پراٹواں ویکھ کے پریشان نہ جایا کرو بڑیاں بڑیاں کڑیاں لوکاں دی ویکھ کے گھبرا نہ جایا کرو اللہ پاک نے رتبہ تہاڈا ایڈا اونچا بنا دیتا ہے پراٹواں کی شان اج تسی ایتھے آئے ہو تہاڈے اوتے فرشتیاں دے پر نے جدوں کرو اے دعا
آؤ گے ادو تے پیروں کے تھلے فرشتیاں دے پر ہون گے. رب نے تے رتبہ ایڈا اونچا بنا دیتا ہے. اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو. علماء کہن لگے او یار ٹینشن نہ لو کسے گل دی. ایڈی عظمت آن جان والی شے اصل چیز آخرت ہے. وہی گل ہوئی چند دن گزرے خود تباہ ہو گیا. قرآن کہندا فخسفنا به وبداره الارض وما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله. اللہ پاک نے نوح دیاں ساریاں قوماں سمیت زمین اندر دلدا دیتا. علماء حق کہن لگے دیکھیا جے تانوں دسیا سی نا اے دولت آن جان والیاں اصل چیز اللہ دا دین ہے. لہذا کی پتہ لگا حضرات دی وقار عالم حق دا کم ہے. معاشرے تے ڈگ دے لوگ سدیاں کرنا, گھبراؤن والے بندے نو پکڑ کے راہ راست تے لے کے آنا, چاہ دی پیالی تے اللہ دا دین سنانا, تو روٹیاں کھوا کے لوکاں نو پیغمبر دی حدیث دے نیڑے لے کے آنا. یہ کم علماء حق دا. اللہ پاک سانو عالم بنائے. اچھی آمین آکھو. اللہ پاک جی عالم نہیں تے اللہ سانو متعلم بنائے. تے جے متعلم بھی نہیں اللہ پاک سانو محب العلماء بنائے.